الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل من الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء الذين هم نجوم الهداية للاقتداء والاهتداء سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله سبحانه تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، قرائے کرام، حاضرین مجلس، میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ان محنتوں کو قبول فرمائے. جتنے احباب نے یہ قرآن پاک سنا اول سے آخر تک، اور حضرت مولانا قاضی معین الدین صاحب اور حضرت مولانا قاری عمیر مخدوم صاحب انہوں نے آپ کو قرآن پاک سنایا، سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلہ خیر کو قبول فرمائے. یہ قرآن پاک رمضان المبارک میں حفاظ کا سننا اور سنانا یہ حقیقت میں سنت ہے آقا دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین کہ اللہ کے پیغمبر رمضان المبارک میں جبرائیل امین سے دور کرتے، قرآن سناتے، اور جبرائیل آپ کو قرآن سناتے. یہ دور قرآن کریم کا ہر سال ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں اللہ کے پیغمبر اور جبرائیل امین آپس میں یہ دور کرتے، اور آخری سال جس کے بعد اللہ کے پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے، اس سال 2 دفعہ قرآن حکیم کا دور کیا. جبریل کو 2 دفعہ سنایا اور جبریل امین سے 2 دفعہ سنا. تو یہ سنت ہے کہ حفاظ کرام آپس میں مل کر اللہ کے رسول اور جبرائیل امین جو دونوں قرآن حکیم کا محور و مرکز، عرش عظیم سے لوح محفوظ سے قلب اطہر پر لانے والے جبریل اور قلب اطہر کی توانائیوں سے امت کے قلوب تک منتقل ہوا یہ قرآن، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے، آپ کی محنتوں سے یہ قرآن جو آپ نے اخذ کیا، لیا اور پھر امت کو دیا،
تو لینے اور دینے دونوں میں اللہ کے پیغمبر نے بڑی قربانیاں دی. یہ معمولی چیز نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردیوں کے دنوں میں جب آپ پر وحی اترتی تھی وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ لَيَتَعَرَّقُ آپ کی پیشانی مبارک سے اس طرح پسینہ پھوٹ رہا ہوتا ہے جس طرح سخت گرمیوں کے موسم میں کسی کو پسینہ آیا ہوا. تو اب یہ قرآن حکیم کو اخذ کر کے عالم ملکوت سے، عالم امر سے، عالم روحانیت سے اس عالم شہادی میں پیغمبر کے قلب اطہر پر منتقل ہونا یہ معمولی کام نہیں تھا. ایک صحابی کہتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر پر وحی آئی تو حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا. جب وحی آنا شروع ہو گئی اسی حال میں تو میں نے محسوس کیا کہ میری یہ ران ٹوٹ گئی، ریزہ ہو گئی. اتنا بوجھ تھا، اتنا ثقل تھا، اتنی بھاری بھرکم یہ عظیم ترین وحی تھی کہ میں نے سمجھا کہ یہ میری ران ٹوٹ گئی. اور صحابہ فرماتے ہیں اگر سواری پر سوار ہوتے تو اللہ کے پیغمبر سواری پر سوار ہونے کی حالت میں آپ پر وحی آتی تو جانور بڑھ جائے وہ بھی بیٹھ جاتا، جس اونٹنی پر سوار ہوتے وہ بھی زمین پر بیٹھ جاتی. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ہم آپ پر بڑی بھاری بات اتار رہے ہیں، بڑی بوجھل اور ذمہ داری والی بات اتار رہے ہیں. اس لیے اللہ سے لینا وحی کو یہ بھی بڑا مشکل کام تھا اور اس کے تقاضے پورے کرنا اور امت تک اسے منتقل کرنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام تھا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس علم وحی کو انسانیت میں منتقل کرنے کے لیے، اس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے جتنا مجھے دنیا میں ستایا گیا ما اوذی احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے تکلیفیں پہنچی. اس کار نبوت کو، علم نبوت کو، اس پیغام نبوت کو انسانیت میں منتقل کرنے کے لیے جتنا میں نے قربانی دی ہے ما اوذی احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی پر اتنی مشکلات نہیں آئی. فرمایا ساری میری مشکلات کو جمع کیا جائے اور 1,00,000 ایک کم 44,000 یا 24,000 نبیوں کی مشکلات کا مقابلہ کیا جائے تو فرمایا میری مشکلات ساری نبیوں کی مشکلات سے بڑھ جائیں گی. اتنی بڑی مشکلات جھیل کر برداشت کر کے اللہ کے پیغمبر نے اس قرآن کو اپنے قلب اطہر سے انسانوں کے قلوب میں منتقل کیا ہے. یہ کوئی معمولی دور نہیں ہے. 23 سال مسلسل لگائے اللہ کے پیغمبر نے، ادھر سے قرآن لے رہے ہیں اور ادھر سے امت میں اسے منتقل کر رہے ہیں اور اس کی ایک ایک لمحہ اس کی جو ضرورتیں تقاضے تھے ان سب کو پورا کیا. جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو کافی عرصہ تک، کافی دنوں تک، کافی مہینوں تک جب تک آپ کے اپنے حجرات گھر تیار نہیں ہوئے تو میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرماتے اور آپ کا کھانا پک کے آپ کا بھی اور مہمانوں کا بھی جو موجود ہوتے صبح و شام کا کھانا حضرت ابو ایوب انصاری کھانا کھلاتے اور جتنا کھانا پکتا سارا خدمت اقدس میں بھیج دیتے اور جو وہاں سے بچ جاتا تو پھر گھر والے کھاتے. پہلے کبھی بھی کھانا نہیں کھایا انہوں نے، پہلے کھانا رسول اللہ کی خدمت میں بھیجتے اور پھر اس برتن سے نشان تلاش کرتے تھے انگلیوں کے کہ یہاں سے اس سائیڈ سے رسول اللہ نے کھانا کھایا. گھر والے پھر اس بچے ہوئے کھانے کو استعمال کرتے. ایک دفعہ کھانا بھیجا اور کھانا واپس آیا تو ام ایوب انہوں نے رسول اللہ کی انگلیوں کے نشان تلاش کیے، نشان نہ ملے. فوراً حضرت ابو ایوب انصاری کو کہا کہ آج رسول اللہ نے کھانا نوش نہیں فرمایا.
کیا ہو گیا، ہمارے کھانے میں کوئی مسئلہ تھا، پریشانی پیدا ہو گئی کہ آج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ کھانا کیوں نہیں تناول فرمایا، کیا مسئلہ ہو گیا، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے یا کھانے میں کوئی مسئلہ ہے، ہمیں پتہ چل جائے۔ فرمایا پریشانی بھی کوئی نہیں، کھانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ اتنا ہے کہ آج آپ نے تھوم یا پیاز کا استعمال کیا کھانے میں، اور میں پیاز اور تھوم اس طرح کی لہسن کی چیزیں جن سے بو پیدا ہوتی ہے، میں ان کو استعمال نہیں کرتا۔ کیوں؟ انہا تتعزا منہ الملائکہ، اس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور میرے اوپر کسی وقت بھی جبریل آ سکتے ہیں وہی لے کر، اور میرے اس کھانے سے، اس بو سے ان کو تکلیف پہنچے گی، تو وہ کام بھی جو وہی میں معمولی سی رکاوٹ نہیں، ہلکی سی تھوڑی سی اس کے لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو، اس کو بھی اللہ کے پیغمبر استعمال، ساری زندگی اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں کی کہ جبرائیل امین وہی لے کر آتے، وہی کا مقام، وہی کی عظمت، وہی لانے والے فرشتے کے مزاج اور اس کی حیثیت کا اللہ کے پیغمبر نے کتنا خیال رکھا، ساری زندگی اس کا خیال رکھا، ساری زندگی ایسی چیز نہیں کھائی کہ وہی کے ساتھ اس کی مطابقت نہیں، وہی لانے والے فرشتے کے ساتھ اس کی مطابقت نہیں۔ آج اس وحی کے تقاضے امت سے کیا وابستہ ہے؟ اس ماہ مبارک میں پورا قرآن آسمان دنیا پر آ گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتار دیا گیا، پورا قرآن ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پورا قرآن اتار دیا، پھر وہاں سے کس بار 23 سالوں میں دنیا میں یہ قرآن اترتا رہا، جیسی جیسی انسانی سماج کی، انسانی معاشرے کی، مسلمان جماعت کی، مسلمان اجتماعیت کی ضرورت تھی، انہوں نے کیسے آگے بڑھنا ہے، تو اللہ کے پیغمبر کی رہنمائی اور قرآن حکیم کی تعلیمات، ان دونوں چیزوں نے مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی بنیاد ڈالی ہے۔ 23 سال میں امت کا معنوی وجود، امت کا روحانی وجود، امت کا علمی وجود، اس امت کا اخلاقی وجود، حضور علیہ السلام کی براہ راست نگرانی میں یہ وجود میں آ گیا، موجود ہو گیا، پیدا ہو گیا۔ اب مانوی وجود یہ اس امت کا یہ 23 سالہ دور میں یہ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب اسی میں یہ ماہ مبارک سے یہ شروع ہوا، پہلا رمضان نبوت کی زندگی میں جس میں نزول قرآن ہوتا ہے، وہاں سے لے کر 23 سال تک کا یہ مکمل دور جس نے امت کو اگلے سارے ادوار کے لیے تیار کر دیا۔ بلکہ قرآن حکیم تو کہتا ہے کہ 1000 سالہ اگلا دور، 1000 سال کا اگلا دور، اس میں سے جو پہلا فیز تھا اس کا 100 سال کا، اس کی ساری بنیادیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی۔ اب یہ پہلا دور، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا۔ اب یہ قدر کی رات کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اب قرآن حکیم جو اس قدر کی رات میں آیا اور 1000 مہینوں سے یہ زیادہ بہتر ہے، تو یہ 1000 مہینے 80 سال بنتے ہیں، اور گویا یہ 100 سال کے قریب کا یہ عرصہ ہے۔ تو 100 سال کا پہلا دور امت کا براہ راست یہ نبوت کا اپنا فیض ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا دور یہ اگلے 900 سال یہ مسلسل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کا اور ان کی محنتوں کا یہ اگلا دور وجود میں آ گیا۔ اب یہ امت یہ پہلے نبوت کے 23 سالہ دور میں امت کے اگلے ادوار کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، جس لیڈر کی، جس امام کی، جس حاکم کی، جس عالم کی، جس مفسر کی، جس محدث کی، جس کی ضرورت تھی، اللہ کے پیغمبر نے براہ
راست وہ قوتیں کھڑی کر دی معاشرے کے اندر. اب سوسائٹی کے اندر ان قوتوں کو کھڑا کر دینا, ان کو بھرپور بنانا, ان کو تازہ کرنا, یہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بھرپور اپنی نگرانی میں کردار ادا کیا. اب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا کردار اپنے دور میں ادا کیا, حضرت عمر نے اپنے دور میں اپنا کردار ادا کیا, حضرت عثمان نے اپنے 12 سالہ خلافت کا دور اور پھر دور نبوی میں جو انہوں نے اخذ کیا اس کو انہوں نے آگے پروموٹ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے جو کچھ سیکھا امت کو دیا اور اگلے دور کے لیے امت کو کھڑا کیا. اسی طرح ہر صحابی نے اللہ کے پیغمبر سے لیا اور لے کر اللہ کے پیغمبر کی امت کے لیے اپنا رول پلے کیا. اب کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں, فرمایا آپ تو معلم, آپ تو سکھلائے ہوئے, آپ کو تو اللہ نے علم دے دیا. تو فرمایا یہ علم کا پتلا حضرت عمر فرمایا کرتے تھے, یہ علم اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں حج کرنے کے لیے ہر سال آتے تھے تو مکہ مکرمہ سے باہر بہت باہر نکل کر وہ انتظار کرتے تھے کوئی قافلہ آ رہا ہے, اس قافلے کو روک لیتے اور ان سے سوال کرتے تھے. حج پر آنے والے لوگ ہیں, ان سے سوال کرتے یہ مسلمان ہیں, ان کو دین کے بارے میں کیا پتا ہے. ہر قافلے سے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں, مختلف قسم کی باتیں پوچھتے ہیں, ان کی زندگی کے تناظر میں ان کے مسائل ان کے حوالے سے سوال کرتے. حضرت عمر راستے میں بیٹھ گئے, ایک قافلہ آیا, ان سے قرآن کے بارے میں سوال کرنے شروع کر دیے. قرآن کی مختلف آیات, اعظم آیت فی القرآن, قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اجمع آیت فی القرآن, قرآن کی سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ فاضت, سب سے زیادہ مکمل ترین آیت قرآن کی کون سی ہے؟ مختلف قسم کے سوال کر رہے ہیں, ہر سوال کا جواب آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہر سوال کا جواب قافلے سے آ رہا ہے تو انہوں نے پوچھا فیکم ابن ام اب, کیا تمہارے اندر عبداللہ بن مسعود موجود ہے؟ قافلے کے اندر انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود موجود ہے. فوراً حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ قافلے والے ہر علمی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو ان کی بیک پر بہت بڑی کوئی علمی طاقت موجود ہے, ایک عقل اور شعور رکھنے والی قوت موجود ہے جس کی وجہ سے ان کی عقل مکمل ہو رہی ہے, قرآن کے بارے میں ان کی رائے یہ مکمل ہو رہی ہے. جو سوال ان سے پوچھا جاتا ہے فوراً اس کا جواب دیتے اور میں تمہارے اندر عبداللہ بن مسعود موجود ہے. انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود موجود ہے. فرمایا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود موجود ہو اور تمہیں قرآن کے بارے میں سوالوں کے جواب نہ آئے. کوفہ سے قافلہ چلا اور مشرق سے کی ساری مسافت طے کرتا ہوا مکہ مکرمہ تک پہنچا. اب اس راستے میں عبداللہ بن مسعود نے پہلے بھی اور اس سفر حج کے راستے میں بھی ان کو تعلیمات کے دور سے گزار دیا. دین کا پورا دور, دین کی بنیادی تعلیمات, دین کے بنیادی اصول ان کے ذہن میں نقش کروا دی. اب یہاں تک پہنچتے ہوئے یہ چلتا پھرتا ہوا ادارہ, یونیورسٹی, ہر جگہ پر کہ آپ نے مکالمہ پیدا کر کے گفتگو کا دور پیدا کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے لے کر رات تک کوفہ میں حضرت عمر نے انہیں بھیجا تو وہاں جا کر انہوں نے علم کا ایک ایسا مرکز پیدا کیا کہ تمام اوقات ان کے وقف تھے, تمام اوقات ان کے پر تھے. صبح کی نماز کے بعد سے اشراق تک کیا کرنا ہے, اشراق سے لے کر فلاں وقت تک کیا کرنا ہے. اب سارے اوقات ان کے مکمل طور پر وہ علوم نبوت کی تکمیل کے لیے ذہنوں کو مکمل, ذہنوں کو مطالعہ کرنا اور ذہنوں کو دور حاضر کے مسائل سے نکال کر قرآن حکیم کے علوم سے آراستہ کرنا, قرآن کو اور انسانی ذہنوں کو آپس میں مطابقت دینا, یہ سب سے بڑا کام ہے. آج انسانی ذہن کن مسائل کا شکار, آج دنیا کے مسائل کیا ہے اور انسانی ذہن ان سے کس طرح متاثر, قرآن اس
اس سے نکلنے کی رہنمائی کیا دیتا ہے؟ اب یہ قرآن حکیم سے اس طرح کی رہنمائی پیدا کرنا، اس رہنمائی کو منتقل کرنا، اس کی مطابقت میں ذہن پیدا کرنا، یہی تو وہی علم وحی کے تقاضے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اور پیغمبر کی تعلیم و تربیت کے ماحول سے اگلے دور کی ٹیم تیار کر دی، ایک پورا ماحول امت کا ظاہری وجود اور امت کا باطنی وجود۔ اب دیکھو یہ ظاہری وجود امت کا جس نے دنیا کے نقشے بدلے، جس نے قوموں کے حالات بدلے، جس نے انسانوں کے بازاروں کا دور بدلا، جس نے دنیا میں موجود انسانوں کی زندگی کے آپس کے جو رابطے تھے، رشتے تھے، ان رابطوں اور رشتوں کو کس انداز سے، خوبصورت انداز سے جی اس جماعت نے لا کر کھڑا کر دیا کہ ہر آدمی آپس میں بھائی بھائی بن گیا۔ اب اتنی بڑی مملکت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بلوچستان فتح ہو گیا، اور ادھر سے پورا وسط ایشیا فتح ہو گیا، اور ادھر سے مشرقی یورپ کی سرحدوں تک پہنچ گئی یہ مملکت، اور بر و بحر دونوں پر، خشکی اور تری دونوں پر انہوں نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہاں کے بسنے والی ساری اقوام کے ہر مسئلے کا حل قرآن حکیم کی تعلیمات کا عملی مظہر بنا کر پیش کر دیا۔ اب یہ کتنا بڑا کام ہے، اسی قرآن حکیم یہ جو بیان کرتا ہے کہ قرآن کے مقاصد کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک کون سا رمضان؟ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ہم قرآن اس علم کی وحی کی پہلی بنیاد ہے، اور اس امت کی پہلی اور بنیاد ہے، اس امت کی بھی پہلی بنیاد ہے، تو گویا اس امت کی پہلی بنیاد سب سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ اس کی بنیاد قرآن پر اللہ کے پیغمبر نے خود رکھی، اور یہیں سے اگلے علوم وجود میں آئے، علم حدیث پیغمبر کی محنت سے وجود میں آئے۔ تو اس امت کا پہلا وجود بڑا ٹھوس وجود ہے، اس کی تہ میں بڑی ٹھوس بنیادیں اللہ کے پیغمبر نے خود ڈالی ہیں۔ اب یہ بنیادیں اتنی گہری ہیں اس امت کی کہ ان کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، اس امت کی بنیادوں کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، کہ کوئی کہے کہ ہم امت کے اندر سے ساری بنیادیں ایک ہی وقت میں اکھاڑ دیں۔ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا لا یزال من امتی امت قائمت بامر اللہ، ہر دور میں میری امت میں سے ایک ایسی ٹیم، ایک ایسی جماعت ہر دور میں موجود رہے گی، کس کے ساتھ؟ قائمت بامر اللہ، جو اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑی ہو، اور کبھی بھی اس کے بارے میں وہ کوئی لچک نہیں دکھائیں گے۔ لا یضرهم من خالفهم، کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کرے گی۔ اب جس طرح رسول اللہ نے خود اپنے دور میں کتنی مخالفتیں ہوئیں، کتنے مقابلے ہوئے، کس میدان میں آپ کو مسترد نہیں کیا گیا کہ انسان کو مایوس کر دیا جائے، ہر راستہ بند کیا گیا پیغمبر علیہ السلام کا، لیکن اللہ کے پیغمبر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، مایوس نہیں ہوئے، اور کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے، آرام سے نہیں بیٹھے، مسلسل محنت اور جدوجہد 23 سال رات دن ایک کر کے اللہ کے پیغمبر نے قربانی دے کر اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بین الاقوامی تجارت کرتی تھی، اور انہوں نے اپنا مال، اتنا بڑا مال کہ سونے چاندی درہم اور دینار کے ڈھیر لگ جائیں، اور اس ڈھیر کے پیچھے آدمی کھڑا کیا جائے وہ چھپ جائے، اتنا بڑا مال انہوں نے حضور علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ مال میری طرف سے اللہ کے دین کے لیے قربان، اور حضور علیہ السلام نے وہ سارا مال قربان کر دیا اللہ کے دین پر۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا تھا، ازواج مطہرات، فرمایا تمہیں کیا پتا خدیجہ کی کیا قربانیاں ہے میرے ساتھ، ایک عورت ہو کر نبوت کے کام میں اس نے جس طرح میرا تعاون کیا، جس طرح میرے ساتھ کھڑی ہوئی گھریلو زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، عرب کے اندر، مکہ کے اندر جتنا اس کا اثر اور رسوخ تھا، اس عورت ہونے کے باوجود گھر میں بیٹھ کر انہوں نے ایسی مینجمنٹ کی کہ بین الاقوامی تجارت کو گھر میں بیٹھ کر مکہ میں بیٹھ کر کمان کرتی تھی، اور ان کی تجارتی قافلے شام اور یمن میں جاتے تھے۔ رسول اللہ نے 2 دفعہ حضرت خدیجہ
خدیجہ کا تجارتی کاروان لے کر خود رسول اللہ نے اعلان نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تجارتی کاروان لے کر وہ گئے اور کامیاب واپس لوٹے. آپ اسی سے اندازہ لگائیں ان کا علم و ہنر، ان کی حکمت، سب چیزوں کے باوجود انہوں نے ساری چیزیں اپنی قربان کر دی. نبوت کا مشن کتنا اونچا ہے اور اتنا بڑا مال انہوں نے صرف کر دیا. تو اس دور کے ایک ایک آدمی کی قربانیوں کا اگر آپ اندازہ لگائیں، ہم اپنے آپ کو اگر آج دیکھیں کہ ہم اس دین حق کے لیے، اللہ کی پاک کتاب کے لیے، اس کو اپنے ذہنوں میں منتقل کرنے کے لیے، اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے، اس پر اپنی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے، اپنے معاملات کو اس آئینے میں حل کرنے کے لیے آج ہم نے کیا ذمہ داریاں نبھائی ہیں، آج ہم نے اس کے لیے کیا پروسیس طے کیا ہے. آج ہمارے اہل علم نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے تاجروں نے، ہمارے پروفیسر نے، ہمارے ڈاکٹر نے، اس امت کے آج کے پڑھے لکھے کیڈر نے ان نسبتوں کے اعتبار سے آج کیا کردار ادا کیا ہے. اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک ہوئے رمضان کو. میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پیغمبر جب وحی آنا شروع ہوئی تو یہ وحی ہے، فرشتے کی آمد ہے، یہ آپ پر جن کی آمد ہے. کیا چیز ہے؟ اس پر عقلی طور پر پریکٹیکلی آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے تو کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں. فرشتہ جبریل نظر آ رہا ہے. فرمایا یا رسول اللہ جبریل نظر آ رہا ہے؟ کہا نظر آ رہا ہے. پھر حضور علیہ السلام کے گود میں سر رکھ دیا. فرمایا نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے. پھر انہوں نے اپنا دوپٹہ اتار دیا سر سے، دوپٹہ اتارا تو پھر پوچھا کہ بتائیے کہ فرشتہ وہ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اب نظر نہیں آ رہا. فرمایا اگر یہ جن ہوتا تو میں نے دوپٹہ اتارا تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا. اب یہ فرشتہ ہے. فرشتوں کو اللہ نے عقل کامل عطا کی ہے، حیا بھی عطا کی ہے. یہ جتنے اخلاقیات ہیں یہ ان سب کا مظہر اور مرکز ہے. فرشتے بھی اب یہ انسانوں کو ایسی حالت میں جو انسانی زندگی کے خصوصی تقاضے ہیں، ان خصوصی تقاضوں میں فرشتے ان کے پردوں کو نہیں اتارتے. لہذا یا رسول اللہ اب تو پریکٹیکلی یقین ہو گیا آپ پر نازل ہونے والا پیغام لانے والا یہ فرشتہ ہے، کوئی جن نہیں ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جن آ رہا ہو آپ پر، یہ تو فرشتہ نہیں ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ فرشتہ ہے کہ جن ہے؟ تو حضرت خدیجہ کی عقل دیکھیں، انہوں نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ نہیں، آپ پر نازل ہونے والا فرشتہ ہے، اللہ کا پیغام لے کر آیا. باہر کے اپنے حالات اور واقعات ہیں، حقائق سے، کائناتی حقائق سے، عقلی قوتوں کے استعمال سے ہر دور میں پیدا ہونے والے واقعات کو صحیح طور پر سمجھنا اور ان کی صحیح تعبیر کرنا، یہی تو رسول اللہ نے سکھایا کہ قرآن کے فیض سے. کیونکہ 25 سال میں ان کی شادی ہوئی رسول اللہ کے ساتھ. اللہ کے پیغمبر کی عمر 25 سال تھی اور اعلان نبوت ہوا جب 40 سال کی عمر ہوئی. تو کتنا عرصہ نبوت سے پہلے شادی میں رہی؟ 15 سال. تو 15 سال مسلسل رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیا. اب اللہ کے پیغمبر نبوت سے پہلے بھی نبی ہے، لیکن اعلان نبوت تو 40 سال میں ہوا. اور نبوت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی جسد آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. کنت نبیا وآدم لمنجدل بین الماء والطین، فرمایا ابھی آدم کے جسم کے بنانے کے لیے گارا تیار کیا جا رہا تھا اور میری نبوت کے بارے میں اس وقت سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، نبوت تو تھی آپ کے مقدر میں، آپ کے لیے طے تھی، لیکن امت کے اندر اعلان، اس کا اظہار وہ 40 سال آپ کے دور کے مکمل ہوئے. اس سے پہلے آپ مقام صدیقیت پر فائز. ہر نبی نبوت کے اعلان سے پہلے وہ مقام صدیقیت پر فائز ہوتا ہے. جس طرح قرآن یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو مقام صدیقیت عطا کیا ہوا تھا. یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف.
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، قرآن میں ذکر کریں ابراہیم علیہ السلام کا، وہ صدیق نبی تھے۔ تو ہر نبی مقام نبوت پر فائز ہونے سے پہلے وہ مقام صدیقیت پر فائز ہوتا ہے، اور پھر جب اعلان کرتا ہے نبوت کا پھر مقام نبوت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ محنت میں نبوت کی بنیاد اور اس علم کی بنیاد پر امت کا ایک معنوی اور علمی اور روحانی وجود پیدا کیا۔ یہ امت اگلے دور کے لیے ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، میں نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں اور تم امتوں میں میرا حصہ ہو۔ میں نبیوں میں تمہارا حصہ بن کر آیا، اب مجھے اللہ نے تمہارے لیے منتخب کر کے بھیجا اور اللہ نے تمہیں میرے لیے منتخب کیا، اب تم میرا حصہ ہو امتوں میں سے۔ اس لیے آج ہم امتی ہیں محمد الرسول اللہ کے، تو آج ہمارا معنوی وجود، ذہنی وجود، عقلی وجود، یہ ہمارا رسول اللہ کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اس لیے حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں بڑی عظیم اور عجیب بات فرمائی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا یہ نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب یہاں نبی کو فرمایا تمہاری جانوں سے زیادہ عزت مرتبہ تمہارے لیے رکھتا ہے، تو گویا نبی کا وجود امت کے وجود کے اعتبار سے یہ اصل ہے، اور نبی کا ایمان وہ اصل ہے، اور امتی کا ایمان یہ نبی کے ایمان کا پرتاؤ اور عکس ہے۔ اگر یہ نبی کے ایمان کا اصل قرار دے کر اصل نبی کا ایمان ہے، لہذا ہمارا ایمان اسی وقت قابل قبول ہوگا جب نبی کے ایمان کی مطابقت میں ہوگا، جب اس کے ساتھ مناسبت میں ہوگا، اس کے ساتھ مشابہت میں ہوگا۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ مناسبت اور مشابہت پیدا کرو۔ اب ہماری مناسبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ رسول اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب رسول اللہ کے ساتھ مناسبت سے نتائج کیا نکلنے چاہیے کہ ہم وہ تمام ڈیوٹیاں، وہ ذمہ داریاں جو رسول اللہ امت کو دے کر گئے، آج امت ان ڈیوٹیوں کو سنبھالے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور قرآن کیوں اتارا گیا؟ ھدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ کل انسانوں کے لیے رہنما بن کر آیا۔ یہ زندگی کا ہر مسئلہ بیان کرتا ہے، یہ زندگی کی ہر پریشانی کا ہر قسم کا حل پیش کرتا ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن حکیم دیتا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں، اس کے بارے میں سوچیں، قرآن پاک سے رہنمائی لیں، نبوت کی اینک لگا کر، اسی طرح ایمان کی اینک لگا کر، قرآن کی محبت کی اینک لگا کر، تفقہ اور بصیرت کی اینک لگا کر اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے تو اس سے ہمارے لیے ہر مسئلے کا حل پیدا ہوگا، ہر پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے قرآن حکیم اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اس کی تلاوت سے بھی انسان کی زبان، اس کی زبان میں بھی اور اس کے دل و دماغ میں بھی اس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تو کسی نے کہا ان لہو لتلاوۃ وان علیہ لحلاوۃ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مٹھاس پیدا ہوتی ہے، زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، زبان پہ مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ وان لہو لتلاوۃ، اور اس سے تلاوت پیدا ہوتی ہے، توئے کے ساتھ تلاوت کہتے ہیں تازگی۔ یہ قرآن یہ انسانی روح کے لیے یہ پانی ہے، انسانی روح کو تازگی عطا کرتا ہے، مردگی سے اسے نکالتا ہے، جمود سے نکالتا ہے، اس میں حرکت پیدا کرتا ہے، نور پیدا کرتا ہے، اس میں روشنی پیدا کرتا ہے، تاثیر پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن بڑی مؤثر کتاب ہے، اس لیے یہ تاثیر ہے اس کے اندر۔ جیسے جیسے اس کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کی طرف بڑھا جاتا ہے، اس کی محبت میں انسان کردار ادا کرتا ہے، ویسے
جیسے اس کی حیثیت بدلتی چلی جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جس کے اندر قرآن حکیم زیادہ اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے جو رسول اللہ کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں مؤذن تھے، یہ چھوٹے بچے تھے، ان کا خاندان قبیلہ یہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں رہتا تھا۔ اب جب قافلے گزرتے تو قافلے والے سے لوگ پوچھتے تھے، ہاں جی بتاؤ جو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیا کلام کیا اترا؟ ہر قبیلے میں یہ کشش ہوتی تھی، پوچھتے تھے، جہاں کوئی قافلہ گزرتا تو ہر قافلے والوں سے پوچھتے نیا قرآن کون سا آیا؟ غیر مسلم بھی پوچھتے تھے، سارے سب کے اندر تجسس تھا۔ یہ جو دور گزرا نا کہ صدائے باز گشت تھی پورے عرب کے اندر، ہر قبیلے کے اندر جب کوئی قافلہ کہیں سے گزرتا وہاں سے مکہ اور مدینہ سے ہو کر تو لوگ اس سے پوچھتے تھے کوئی نیا قرآن آیا، کوئی نئی بات آئی ہے، کوئی نئی وحی آئی ہے، کوئی نئی کتاب آئی ہے، کوئی نئی چیز آئی ہے تو بتاؤ۔ اب ان کے گھر کے پاس سے جب قافلے گزرتے ان سے لوگ پوچھتے تو ابو محذورہ یہ چھوٹے بچے تھے، مسلمان قافلے والے گزرتے تو ان کو سناتے قرآن، جیسے یہ قرآن سنتے تو ان کو یاد ہو جاتا۔ جب ان کی قوم مسلمان ہو گئی تو انہوں نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا اب اپنے میں سے نماز کا امام بنا لو، اور امام کسے بنانا ہے؟ امامت کی شرائط وہ قرآنی علوم کی بنیاد پر۔ فرمایا کون امامت کروائے گا؟ اقرأہم لکتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والا، عالمہم بالکتاب، حدیث میں بھی آیا کہ امت کا امام وہ ہوگا جس کو قرآنی علوم پر سب سے زیادہ دسترس حاصل ہوگی، وہ قوم کی امامت کرے گا۔ انہوں نے کہا اگر اس میں برابر ہو، پھر فرمایا اورہم، جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہو پھر وہ امامت کرے گا۔ انہوں نے کہا اگر اس میں بھی سارے برابر ہو تو فرمایا اکبرہم سنن، پھر ان میں سے سب سے زیادہ جس کی عمر ہوگی وہ امامت کرے گا۔ اکبرہم سنن، جو عمر میں سب سے بڑا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس رسول اللہ سے عمر میں بڑے تھے، انہوں نے کہا عمر میں تو میں بڑا ہوں، درجے میں وہ بڑے ہیں۔ جی جواب یہ دیا، انہوں نے کہا انا اسن منہ، میں ان سے عمر میں بڑا ہوں، وہ افضل منی، وہ مجھ سے زیادہ افضل ہے، درجہ ان کا زیادہ ہے چچا۔ لیکن کہہ رہے ہیں حضرت عباس عمر میری زیادہ ہے لیکن درجہ ان کا زیادہ ہے۔ اب دیکھو تعبیر کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں ہم نے تعبیر کیا اختیار کرنی ہے۔ یہ بہت پیارا انداز ہے، عقل بھی، ادب بھی، علم بھی، ساری چیزوں کو انہوں نے جمع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج مسلمانوں میں عقل بھی غائب ہو گئی، علم بھی غائب ہو گیا، ادب بھی غائب ہو گیا، مسجد کے بارے میں علم بھی نہیں رکھتے، مسجد کا ادب بھی نہیں رکھتے۔ جی اور تیسری چیز کون سی بتائی تھی ابھی؟ علم، ادب، جی عقل۔ تو آج ہماری تینوں چیزیں کمزور ہو گئی، ان کمزوریوں کو دور کرنا۔ یہ ماہ مبارک کیوں آتا ہے؟ نماز کے لیے کیوں بلایا جاتا ہے؟ مسجد میں کیوں بلایا جاتا ہے؟ اکٹھے ہونے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے مل کر ایک دوسرے کے تعاون کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھا لے۔ اہل علم فرمایا تم امت کے اندر رہو، امت کو کہا تم اہل علم کے ساتھ رہو، ہمیشہ ایک دوسرے سے فاصلے کر کے مت رہو۔ قوموں کے سچے رہنما وہ قوموں کے اندر رہتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آنے والے کو آ کر پوچھنا پڑتا من فیکم محمدن، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کون ہے، تو رسول اللہ نے ہمیشہ امت کے اندر وقت گزارا۔ اب وہ لیڈر جو اپنے اپنے محلات میں رہتے ہیں، قوموں کے اندر ان کا گزر نہیں ہوتا، پورے پروٹوکول کے ساتھ گزرتے ہیں، روحا کے ساتھ گزرتے ہیں، کوئی ان کو سلام نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں پوچھ سکتا، کوئی مسئلہ نہیں پوچھ سکتا۔ ان کا امت کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ورکر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب رسول اللہ کا اپنی امت کے ساتھ اور ورکر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سارے آداب سکھائے۔
ہے۔ اس لیے فرمایا یہ ماہ مبارک کیا ہے؟ جس میں قرآن اترا، ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن یہ بینات رکھتا ہے، اپنے اندر دلائل رکھتا ہے کہ آپ نے ہر مسئلے کی دلیل اس کے اندر موجود، اور بینات من الہدی یہ ہدایت کی دلائل پیش کرتا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، کون سا عمل صحیح ہے، کون سا عمل غلط ہے، بینات من الہدی والفرقان، یہ فرق کرتا ہے حق اور باطل میں۔ اس امت نے آ کر یہ فرق قائم رکھنا ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، یہ صحیح اور یہ غلط ہے۔ یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے اصولوں پر چلایا ہے، یہ رلا ملا وہ نہیں چل رہا۔ اب انسان کے اندر بھی دیکھیں اللہ نے کتنے چشمے جاری کر دیے، ہر چشمہ اس کا اپنا ماخذ ہے اور اس کے اپنے راستے ہیں، کہیں سے وہ نکلتا ہے۔ اب دیکھو زبان ادھر سے تھوک نکل رہا ہے، آنکھوں سے یہ میٹھا چشمہ ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، اور آنکھوں سے پانی نکلنے والا آنسو وہ نمکین ہوتا ہے۔ اب یہ کتنا قریب ہے ایک دوسرے کے، لیکن دونوں کے مزاج میں کتنا فرق ہے۔ اللہ نے زبان کی لعاب کو میٹھا بنا دیا اور آنکھ کے چشمے کو نمکین بنا دیا، کیونکہ آنکھ میں کوئی چیز گرتی ہے فوراً مر جاتی ہے اس کے نمکین پانی کی وجہ سے۔ اب قدرت نے کائنات کے اندر، اس چھوٹی کائنات کے اندر بھی کتنی کائناتیں بناتی ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ قرآن کے علم سے انسانوں میں، مسلمانوں میں یہ عقل اور شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زندگی کی آداب سیکھیں، ہر چیز کا صحیح استعمال سیکھیں، ہر چیز کے غلط استعمال سے بچنے کی حکمت ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ بینات من الہدی والفرقان، اس میں بینات ہیں، واضح دلائل ہیں ہر چیز کے، ہر مسئلے کا حق اور باطل ہونا۔ جیسے جیسے قرآن حکیم سمجھ آتا چلا جائے گا ویسے ہی اس کی اوپر اعتماد بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے آج مسلمان قرآن حکیم کے بینات سے، اس کے دلائل سے اپنی زندگی کو آراستہ کرے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے، کون سے کام غلط ہیں، کون سے کام صحیح ہیں۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہ جو ہم نے رلا ملا کر سب کچھ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو تو جدا کرے گا، یہ غلط ہے اس کو ادھر کر دو، یہ صحیح ہے اس کو ادھر کر دو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اعلان ہوگا مجرموں آج میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ آج تم رلے ملے ہوئے نہیں رہ سکتے ہو، یہاں دنیا میں سارے لوگ اکٹھے رہتے تھے، حق پر عمل کرنے والے، حلال کھانے والے، حرام کھانے والے، شرک کرنے والے، توحید کو ماننے والے، دنیا میں رلے ملے ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں الگ تھلگ کر دو، ان کو الگ تھلگ ہو جائے۔ اس لیے آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کی غلطیوں پر توبہ کریں۔ ہم سے زندگی میں کون سی غلطیاں ہوئی، یہی غلطیاں ہمارے لیے بوجھ بنے گی۔ آج دنیا سے قرآن حکیم یہ ماہ مبارک لا کر ہمیں کیا دیتا ہے؟ یہ توبہ کا مہینہ۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کو مہینہ رمضان کا مل گیا اور اس نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش اور توبہ کر کے گناہ نہیں بخشوا لیے، فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ دور ہو جائے۔ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جس کو رمضان جیسا مہینہ مل گیا اور وہ اپنی زندگی کو ندامت کے آنسو بہا کر توبہ کر کے وہاں کی غلطیوں کا تعین کر کے وہاں سے نکلنے کا راستہ، اللہ کی طرف کا راستہ پیدا نہیں کر سکا، رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود اسے اللہ کا راستہ نہیں ملا، توبہ کا راستہ نہیں ملا، اپنے گناہوں پر ندامت کا آنسو بہانے کے لیے اس کے اندر عزم اور ارادہ نہیں پیدا ہوا توبہ کا، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اس کا رمضان سے، قرآن سے، اللہ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو لعنت و پھٹکار کا مستحق ہوگا۔ اس لیے یہ ماہ مبارک ہمیں دھونے کے لیے آیا، اللہ کی رحمت ہمارے قریب آتی ہے، اللہ قریب آ جاتے ہیں۔ میرے بندے تھوڑا سا ایک قدم اٹھا لے بس، باقی تو میں نے سارے قدم اٹھا لیے تیرے لیے، اب صرف ایک قدم اٹھا، تو اپنی غفلت کو توڑ کر ندامت کا آنسو بہا کر تو نے جتنی زندگی، اب تجھے اختیار ہے کہ اپنی زندگی کی غلطیوں سے بھی نکل جا، تیرے پاس وقت ہے، اختیار ہے، موت پر یہ اختیار ختم ہو جائے۔ پھر فیصلہ نہیں کر سکتا بندہ، آج فیصلہ کر سکتا ہے، آج ہم اپنی غلطیوں پر فیصلہ کر سکتے ہیں توبہ کا کہ اللہ معاف کر دے، لیکن جب موت کا غرغرہ آئے گا پھر ہر ایک توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب توبہ کا دروازہ بند۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج کی باطل زندگی پر، جھوٹی زندگی پر، رزق حرام اور بے حیائی کے اس نظام کے ماحول پر ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک
مبارک کی برکت سے ہمارے اندر نیکی کا ارادہ، حق کی تابعداری کا ارادہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ، اس ماہ مبارک کے لیل و نہار سے جو ہمارے اندر محنت، جد و جہد اور حرکت پیدا ہوئی، اس سے امت کا وجود بن جائے اور پوری امت پھر سے اپنا وجود دنیا کو دکھائے اور ہر ایک کے لیے قیادت کا کردار ادا کرنے کی اہلیت پیدا کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں ان محنتوں کے لیے قبولیت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔